بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی رسوم و آداب کے حوالے سے ہمارے ہاں جو مختلف رسمیں پیدا ہو گئی ہیں اور جو مختلف ہم دیکھتے ہیں کہ آداب پیدا ہو گئے ہیں، ان میں بہت سارے وہ ہیں کہ جن کا تعلق سرے سے اسلام ہی سے نہیں ہے، اور وہ بعض ایسی قباحتیں اپنے اندر رکھتے ہیں کہ اگر ان کو بیان کیا جائے تو کرنے والے بھی اور اس میں شامل ہونے والے بھی یہ سمجھ جائیں گے کہ ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی قسم کی ایک رسم جو ہمارے ہاں بہت عام ہو گئی ہے، وہ استخارہ کروانے کی رسم ہے۔ استخارہ کروانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جب کوئی زندگی کے فیصلے کے بارے میں متذبذب ہوتا ہے، وہ ہیزیٹنٹ ہوتا ہے، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوتا، تو وہ کسی اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے جس کو ہم استخارہ اسپیشلسٹ کہتے ہیں، اور وہ استخارہ اسپیشلسٹ جو ہے پھر ان صاحب کے لیے کوئی دعا مانگتا ہے، کوئی منتر پڑھتا ہے غالباً، اور پھر مختلف عمل بھی کرتا ہے، لوٹا گھماتا ہے، اس کے مختلف طریقے ہیں جو انہوں نے اختیار کیے ہوتے ہیں، اور اپنا پھر وہ نتیجے سے اس کو آگاہ کرتے ہیں اس شخص کو، اور یہ بتاتے ہیں کہ فلاں فلاں فیصلہ یا فلاں فلاں عمل تمہارے لیے مبارک ہے یا نہیں ہے، تمہیں یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شادی کے معاملے میں تو یہ بہت کامن ہے، لڑکے اور لڑکیاں اگر اس طرح کے معاملے میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے تو وہ استخارہ اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہمیں کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور پھر وہ صاحب جو ہیں وہ پھر بعض اعمال کر کے، بعض وظائف پڑھ کے اور بعض دعائیں کر کے پھر اپنا فیصلہ بتاتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ استخارہ کرنے کا جو طریقہ ہے یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نہیں سکھایا۔ استخارہ اپنے نوعیت میں ایک دعا ہے، اور دعا کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں اس کو قبول کرے اور چاہیں وہ مصلحتاً اس کو قبول نہ کرے اور اس کو مؤخر کر دیں، کیونکہ اسی میں انسان کی بہتری ہے۔ تو استخارہ کچھ نہیں مگر ایک دعا ہے، یہ کوئی منتر نہیں ہے، یہ کوئی منتر نہیں ہے کہ آپ نے، یا کوئی میجیکل اسپیل نہیں ہے کہ آپ نے ادھر وہ پڑھا اور ادھر اللہ کا جواب آ گیا۔ لوگ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کا ایک ذریعہ ہے کہ آپ کچھ الفاظ پڑھیں گے اور ادھر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے گا کسی صورت میں، اور عام طور سے ایک تصور اور بھی پایا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ خواب ہی کی شکل میں آتا ہے۔ چنانچہ استخارہ کرنے والے حضرات جو استخارہ کو کروایا جاتا ہے وہ پھر سوتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں اور خواب کا نتیجہ بیان کرتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ حضرات یا خواتین جو خود بھی اس کام کو کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ استخارے کا جو جواب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب ہی کی شکل میں آئے گا۔ تو دیکھیے میں عرض کرتا ہوں کہ پہلی بات تو جیسے میں نے عرض کی، استخارہ اپنی نوعیت میں ایک دعا ہے، یہ کوئی منتر نہیں ہے، یہ کوئی میجیکل سپیل نہیں ہے کہ ادھر آپ نے ایک بٹن دبایا اور ادھر اللہ تعالیٰ کا جواب آ گیا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ خواب سے اس کا، یعنی خواب سے استخارے کا جواب آنا یہ کوئی قطعی چیز بھی نہیں ہے۔ دیکھیے اس دعا کے حوالے سے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جیسے ہم خیر کی دعا مانگتے ہیں، جیسے بھی ہم کسی بھی چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو سپورٹ کرتے ہیں اپنی بات کو، اور یہ کہتے ہیں کہ پروردگار فلاں فلاں معاملے میں ہمیں آپ کی رہنمائی چاہیے اور ہمیں فیصلہ کرنے میں دشواری ہو رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بعض دفعہ خواب میں بھی کوئی انڈیکیشن بھیج دیتے ہیں، بعض دفعہ صورتحال اس طرح کی پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کو بات واضح ہو جاتی ہے، یعنی وہ جو گم و گو کی سچویشن ہے جو آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہوتے، اس میں رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آتی ہے اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ اب وہ خواب کے ذریعے سے بھی آ جاتی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، وہ بعض دفعہ اس طرح سے بھی آ جاتی ہے کہ آپ کے اپنے دل میں کوئی ایسی بات پیدا ہوتی ہے کہ فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، بعض دفعہ کوئی شخص آ جاتا ہے اور آپ کے لیے فیصلہ کرنا آپ کے لیے آسان کروا دیتا ہے، بعض دفعہ آپ کی کوئی انفارمیشن ہوتی ہے آپ کے سامنے جو نہیں ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ پرووائڈ کر دیتے ہیں اپنے ذرائع سے، اور آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ غرض کے مختلف ذرائع ہیں، اور پھر ایک مزید بات بھی جان لینی چاہیے کہ یہ کوئی قطعی ذریعے بھی نہیں ہے، یعنی ان سب ذرائع میں یہ ضروری ہے کہ جو کچھ بات آپ کو کنوے ہو وہ عقل کے خلاف نہ ہو، وہ پریکٹس کے خلاف نہ ہو، وہ انسانی عادات کے خلاف نہ ہو، بلکہ وہ ایک قابل فہم بات ہو، کیونکہ یہ دیکھیے کہ انسان کی جو عقل ہے اس کا اولین جو اللہ تعالیٰ کی وحی ہے وہ ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی بات آئے گی تو اس کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ تو جو بھی آپ کو انفارمیشن مل رہی ہے اس کے نتیجے میں آپ نے استخارہ کی، آپ نے دعا مانگی، اور اس کے نتیجے میں آپ کو مثال کے طور پہ کسی مسئلے کا حل کسی بھی ذریعے سے مل رہا ہے، تو وہ جو حل مل رہا ہے اس کو عقل کے خلاف نہیں ہونا چاہیے، اس کو نقل کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ نقل کا مطلب یہ ہے کہ نصوص یا قرآن مجید یا حدیث میں جو چیزیں بالکل متعین طور پہ وارد ہیں ان کی کسی خلاف ورزی اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر یہ نہیں ہونی چاہیے تو اس کے بعد ظاہر ہے جو کچھ بھی انڈیکیشن ہوگی اس کو آپ فی الجملہ ایک اختیار کر سکتے ہیں۔ تو ہم خلاصتاً یہ کہہ سکتے ہیں کہ استخارہ کرنا، سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ جس شخص کو کوئی مشکل درپیش ہے اس کا اپنا کام ہے، یعنی مثال کے طور پہ مجھے اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے، مجھے مثال کے طور پہ ایک جاب کرنی ہے یا مجھے 2 جابس کی آفر ہے اور میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میں ان میں سے کون سی جاب کروں، تو میں خود، یعنی بجائے اس کے کہ میں کسی استخارہ اسپیشلسٹ کے پاس جاؤں، استخارے کی روح یہ ہے کہ وہ آپ خود دعا مانگیے، اور جیسے دعا ہم مانگتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے ویسے ہی ہم یہ دعا اللہ تعالیٰ سے اس موقع پہ مانگیں گے اور کہیں گے جی اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے مشکل آسان کر دیں، اور پھر میں یہ توقع رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ میری اس دعا کے نتیجے میں میری اس مسئلے کا حل کر دیں گے۔ اور دیکھیے اس سارے کے باوجود یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی جواب موصول نہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بھی قسم میں، آپ کو نہ خواب کوئی آئے مثال کے طور پہ، نہ کوئی اور انڈیکیشن ہو، تو پھر بہرحال آپ کو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ استخارہ دوبارہ کریں، یہ بار بار کریں،
اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پھر اللہ کا نام لے کے جس چیز کو بھی آپ فی الجملہ اس وقت تک بہتر سمجھ رہے ہیں وہ آپ رستہ اڈاپٹ کر لیں۔ تو استخارے کے بارے میں یہ جو مختلف غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، یہ ضروری تھا کہ ان کو کلیئر کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ استخارہ بنیادی طور پہ ایک دعا ہے، اور یہ دعا جس شخص کو کرنی چاہیے وہ وہی شخص ہے کہ جو کسی مسئلے میں گرفتار ہے۔ اس کو کسی کے پاس نہیں جانا چاہیے، اس کو براہ راست رب سے مانگنا چاہیے، اور اس کو یہ توقع رکھنی چاہیے کہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ مختلف شکلوں میں دے سکتا ہے، اور جن بھی شکلوں میں وہ دے گا وہ تمام کی تمام ایسی ہونی چاہیے جو عقل و نقل کے خلاف نہ ہوں، جو آپ کے ایکسپیرینس کے خلاف نہ ہوں، جو کامن سینس کے خلاف نہ ہوں، کیونکہ یہ وہ الہامات ہیں، یہ وہ ذرائع ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اولین طور پہ انسان کو دیے ہیں، اور ان کے خلاف کوئی بات اس انسان کو قبول نہیں کرنی چاہیے، اور اگر وہ قبول کرتا ہے تو یہ دیکھیے اس کے نتیجے میں وہ ایک توہم پرست شخص بن جاتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ سپرسٹیشس آدمی بن جاتا ہے۔ وہ بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے ان فیصلوں پر راضی برضا رہے، وہ چھوٹی چھوٹی سپرسٹیشن، چھوٹے چھوٹے توہمات میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر اصل رستہ اپنا کھوٹا کر دیتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔